امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں گرنے والے F-15 طیارے کے ویپن آفیسر کو بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیا۔ پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا جو دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ایران کا لاپتہ پائلٹ کے ریسکیو آپریشن میں شریک طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اصفہان میں امریکی ریسکیو طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا تہران پر بڑا حملہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز نے 50 سے زائد ایرانی فوجی افسران مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کو ڈیل کرنے یا ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں 48 گھنٹے باقی۔ ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے، صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا 48 گھنٹے بعد ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کا بیان حماقت پر مبنی اور بوکھلاہٹ کا ثبوت قرار دے دیا۔ جہنم کے دروازے امریکہ کے لیے کھل جائیں گے۔ ختم الانبیاء بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا انتباہ، ترجمان نے خبردار کیا کہ مزید کسی بھی جارحیت کا جواب شدید اور پورے خطے میں پھیلنے والا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر چوتھا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جوہری تنصیبات پر حملوں پر وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط، جوہری تنصیبات پر حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ حملوں سے تابکاری اخراج کے خدشات کا اظہار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے، 5 افراد شہید اور 170 زخمی ہو گئے۔ ماہ شہر کے خصوصی اقتصادی زون میں کئی کمپنیوں اور بندر امام کے خصوصی پیٹروکیمیکل زونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش، ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی، تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ ایران نے کویت پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے، ایک ایرانی ڈرون سرکاری عمارت سے جا ٹکرایا۔ حکام کے مطابق حملے سے سرکاری عمارت کو بڑا نقصان پہنچا۔ شویت آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون لگنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی فوج کا 8 ایرانی میزائل اور 19 ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات کو ایک بار پھر نشانے پر رکھ لیا۔ UAE میں امریکی ریڈار سسٹمز اور اماراتی ایلومینیم صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ پاکستان کا امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی نے امریکی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ زینب سلیمانی نے واضح کیا امریکہ میں گرفتار خواتین کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے سلیمانی کی بھانجی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کراچی کے علاقے شارع نور جہاں پر پولیس سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو گرفتار، قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ پاکستان میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ مسیحی برادری ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام۔ لاہور میں مستحق خاندانوں کی بیٹیوں میں جہیز تقسیم، باغ جناح پارک لاہور میں 170 بچیوں میں جہیز تقسیم کیا گیا۔ چیئرمین PCB نے PSL کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ قرار دے دیا، واضح کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب PSL دنیا کی نمبر 1 لیگ بن جائے گی۔ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں آج بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد، پنجاب، کراچی، اندرون سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کل سے بارش کا امکان۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں گرنے والے F-15 طیارے کے ویپن آفیسر کو بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیا۔ پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا جو دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ایران کا لاپتہ پائلٹ کے ریسکیو آپریشن میں شریک طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اصفہان میں امریکی ریسکیو طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا تہران پر بڑا حملہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز نے 50 سے زائد ایرانی فوجی افسران مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کو ڈیل کرنے یا اپنا ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹی میٹم میں 48 گھنٹے باقی۔ ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے، صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا 48 گھنٹے بعد ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کا 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم مسترد کر دیا۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کا بیان حماقت پر مبنی اور بوکھلاہٹ کا ثبوت قرار دے دیا۔ جہنم کے دروازے امریکہ کے لیے کھل جائیں گے، ختم الانبیاء بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا انتباہ۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ مزید کسی بھی جارحیت کا جواب شدید اور پورے خطے میں پھیلنے والا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر چوتھا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جوہری تنصیبات پر حملوں پر وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط، جوہری تنصیبات پر حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ حملوں سے تابکاری اخراج کے خدشات کا اظہار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے، 5 افراد شہید اور 170 زخمی ہو گئے۔ ماہ شہر کے خصوصی اقتصادی زون میں کئی کمپنیوں اور بندر امام کے خصوصی پیٹروکیمیکل زونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش، ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی، تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ ایران نے کویت پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے، ایک ایرانی ڈرون سرکاری عمارت سے جا ٹکرایا۔ حکام کے مطابق حملے سے سرکاری عمارت کو بڑا نقصان پہنچا۔ شویت آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون لگنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی فوج کا 8 ایرانی میزائل اور 19 ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات کو ایک بار پھر نشانے پر رکھ لیا۔ UAE میں امریکی ریڈار سسٹمز اور اماراتی ایلومینیم صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ پاکستان کا امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی نے امریکی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ زینب سلیمانی نے واضح کیا امریکہ میں گرفتار خواتین کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے سلیمانی کی بھانجی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کراچی کے علاقے شارع نور جہاں پر پولیس سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو گرفتار، قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ پاکستان میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ مسیحی برادری ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام۔ لاہور میں مستحق خاندانوں کی بیٹیوں میں جہیز تقسیم، باغ جناح پارک لاہور میں 170 بچیوں میں جہیز تقسیم کیا گیا۔ چیئرمین PCB نے PSL کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ قرار دے دیا، واضح کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب PSL دنیا کی نمبر 1 لیگ بن جائے گی۔ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں آج بارش کی پیشگوئی، اسلام آباد، پنجاب، کراچی، اندرون سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کل سے بارش کا امکان۔